الكريم اللهم ربي زدني علما والحقني بالصالحين اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین انه هو السمیع العلیم هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین تنزل علی کل افاک اثیم صدق اللہ العظیم۔ اللہ کریم نے سورہ شعراء میں یہ فرمایا آیت نمبر 114 میں کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرا، انذر ڈرا۔ دیکھو خوشخبریاں بھی ہوتی لیکن اکثریت ہمارے ہاں جو ہے نا وہ ڈرانے کے قابل ہوتے، یعنی نیک کم ہوتے ہیں، اکثر غلط ہوتے ہیں، تو غلطوں کو ڈرایا جاتا ہے اور نیکوں کو خوشخبری دی جاتی ہے۔ اس لیے قرآن میں زیادہ انذار ہے اور تبشیر جو ہے یہ کم ہے، خوشخبریاں کم ہیں اور ڈرانا زیادہ ہے۔ اور اپنے رحمت کے بازو جو ہے نا اپنے پیروکاروں مومنون کے لیے بچھا کے رکھ، اللہ اکبر۔ اگر وہ آپ کی نافرمانی کرے تو کہہ دو میں تمہارے اعمال سے بیزار ہوں۔ اس اللہ پر بھروسہ کر جو غالب اور رحم فرمانے والا ہے۔ آج کا درس ہے الذی یراک حین تقوم، حین تقوم، جو تمہیں دیکھتا ہے جب تم کھڑے ہوتے ہو، یراک دیکھتا ہے، حین جب تقوم آپ کھڑے ہوتے ہیں۔ نماز تہجد کے لیے یا ہر نماز و دعا کے لیے معلوم ہوا کہ ہمیشہ رب کی نظر اپنے نبی پر ہے، جو حبیب کے قدم سے لپٹ جاوے وہ بھی منظور نظر الہی ہو جاتا ہے کہ اللہ کی رحمت ہے۔ ابھی ہم عشاء کے بعد جو بات کر رہے تھے کہ دیکھیں اگر اجتماعی طور پہ کچھ لوگ اچھے کاموں میں ہیں تو کوئی گناہگار آ جاتے اس کا بھی بیڑا پار ہوتا ہے، یہ اللہ کا کرم ہوتا ہے۔ اب دیکھیں ایک اور مسئلہ اس میں قرآن نے بار بار بیان کیا، اگر برے لوگ اب اس میں بیٹھ گئے تو اب کا بھی بیڑا غرق ہو گیا۔ نیکوں میں اگر آپ ہو، نیکی آپ کو وہ ان کی رحمتوں میں اب آ جاتے ہیں، لیکن اسی طرح ان کے غضب میں بھی اگر بیٹھ گئے تو وہاں بھی بیڑا غرق ہو جاتے ہیں۔ اب گولیاں برس رہی ہے، کیا گولیاں برس رہی ہے، دشمن کے مارے کوئی ویسے گزر ہے تو کیا وہ چھوڑے گی گولی؟ بولا چلو تو بھی لپیٹ میں آ گیا۔ تو جہاں شیطان کا غلبہ ہوتا ہے تو وہاں سے انسان کو ڈرنا چاہیے، اگر وہاں سے گزرنا بھی ہے تو بہت احتیاط سے، کہیں ان کے رنگوں میں نہ رنجو۔ اللہ تعالیٰ سے اور وادی حجر جو ہے، جگہ جگہ وادی حسر جو ہے ہاتھیوں پر، ابھی بھی اللہ کے نبی نے اب کتنے ہزاروں سال گزرے، بولے یہاں سے اگر گزرو تو تیزی سے گزرو، اور روتے ہوئے اپنے آپ کو ایسے بولاؤ کہ، اور جہاں اللہ والے بیٹھ گئے وہ چلے بھی گئے۔ ہم لوگ اہل سنت جماعت ان کے مزاراتوں پر جاتے ہوئے کیا وہاں رحمتوں کی بارش ہو رہی ہوتی، ایسے نہیں کہ دنیا سے چلا گیا تو رحم، نہیں، لہم اجر غیر ممنون، غیر متناہی اجر ہے۔ اللہ کا اجر پھر دنیا کی کسی فیکٹری میں کام کر رہے ہو تو اب نکل گیا، بولا ختم، دروازہ بند، لیکن اللہ کا قانون ایسے نہیں ہے، بولے نہیں اب ان کے لیے ایسے اجر ہے کہ اب کوئی حج کرنے گیا اور راستے میں وفات پایا، ہر سال حج ہوتا رہے گا۔ بھیا دنیا کا قانون تو ہے کہ آپ ان کے لیے اپنے کام نہیں کیا تو دہاڑی بھی نہیں ہے۔ اللہ فرمائے تو نے کیا نہیں گھر سے تو نکلا نا، تمہارا اجر ملتا رہے گا۔ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، اور نمازیوں میں تمہارے دورے کو بھی دیکھ رہا ہے، یعنی جب تم آخر رات تہجد پڑھنے والے صحابہ کے حالات کی تفتیش کے لیے مدینہ پاک کے گلیوں میں گردش فرماتے ہو، ہم ملاحظہ فرماتے ہیں، یا جب آپ قانون حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عبداللہ تک رضی اللہ تعالیٰ
عبداللہ تک پاک پشتوں میں پاک شکموں میں گردش کر رہا تھا، ہم دیکھتے تھے۔ وہاں سے عالم ارواح سے چلا تو آپ کا نور انور ہر موحد غیر مسلم یا کافر میں کبھی نہیں آیا۔ تو حضور کا سلسلہ آدم علیہ السلام تک والدین کا مسلمان ہی مسلمان رہے۔ یا جب بحالت نماز قیام اور رکوع سجود میں گردش کرتے ہو ہم دیکھتے ہیں، یا بحالت نماز تمہاری آنکھ شریف کی گردش ملاحظہ فرماتی ہے کہ تمہاری آنکھ آگے پیچھے یکساں ملاحظہ کرتی ہے، مگر دوسرے معنی زیادہ قوی ہیں کیونکہ یہ سورہ مکیہ ہے۔ ہجرت سے قبل نماز تہجد والوں کی تفتیش حال کے لیے گردش فرمانا ثابت نہیں۔ حضور کا یہ دورہ مدینہ منورہ میں تھا، ایسے ہی جماعت سے نماز کا اہتمام بھی مدینہ پاک میں ہوا۔ سے معلوم ہوا کہ حضور کے تمام آباء اجداد مومن موحد حق تعالیٰ کے عابد تھے، کافر نہ تھے۔ وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، خصوصاً حضور کے والدین کریمین، وہاں تو کوئی نبی نہیں آئے، اور اللہ فرماتے ہیں جہاں نبی نہیں آئے ان کو ہم عذاب نہیں دیتے۔ تو ان قوموں کو ڈرا کہ ان کے باپ دادوں کو نہیں ڈرایا گیا۔ قوم ما انذر آباؤہم فہم غافلون، انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہی سنتا جانتا ہے۔ یعنی سننے اور جاننے والے تو دنیا میں بہت ہے۔ پھر حسر کیا ہے؟ حسر کی وجہ یہ ہے کہ اللہ جیسے کوئی سن نہیں سکتا، اللہ جیسے کوئی علم نہیں رکھ سکتا، تو اس لیے حسر اپنی جگہ، صرف وہی سننے والا وہی علم رکھنے والا ہے۔ هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین، کیا میں تمہیں بتا دوں کہ کس پر شیاطین اترتے ہیں؟ تنزل علی کل افاک اثیم، ہر بڑے بہتان جھٹلانے والے جھوٹے گناہگار پر شیطان اترتے ہیں۔ یعنی جن کہانوں پر شیاطین اترتے ہیں ان کے حالات نہایت خراب ہوتے ہیں۔ وہ لوگ گندے پلید جھوٹے فریبی گناہوں کے عادی ہوتے ہیں جنہیں دیکھ کر لوگوں کو نفرت ہوتی ہے، اور پیارے عقائد و جان سید الطاہرین علیہ السلام ہیں، پاک نفس پاک باز ہیں، ایسو پرشاطین نہیں۔ ان کے رد نہ کہ ان کے پاس شیطان آتے اور یہ ارے بولے شیطان وہ تو رسول اللہ کے غلاموں سے بھی ڈرتے تھے، حضرت عمر کے سائز کے دیکھ کے بھگ جاتے، پھر حضور کے پاس کیسے آ سکتے ہیں؟ حضور نے بولا میرے پاس بھی وہ آتا تھا نا، میں نے اس کو مسلمان بنا دیا۔ یہی عام انسان و نبی کا فرق۔ ہم تو اپنے آپ کو چھوڑا دے بہت بڑی بات ہے، وہ بھی حضور کے توسط سے، کہ حضور کے طریقوں پر چلے گئے تو بچے رہیں گے۔ حضور کے طریقے سے تھوڑے ہٹ گئے، شیطان کو ہمارے اوپر حملے کرنے کا بھی ہوا۔ وہ کچھ کر سکتا ہے نا کہ آپ سوچ نہیں سکتے اگر رسول اللہ کے سنت سے ہٹو گے۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں ہمیں نبی سے کیا فائدہ، ابھی تو جاہل ہے، دین سے دور ہے۔ ہاں یہ لوگ اپنی شہرت بڑی چاہتے ہیں۔ آج ایک لگا ہوا بولے نہیں یہ جو ہے نا آج 10 عاشورہ کو حدیث میں جو آیا ہے یا بزرگان دین نے بولا کہ اپنے اہل و عیال پرو فراخی کرو، تو یہ کہیں صحیح حدیث ثابت نہیں ہے۔ انا للہ و انا الیہ، یہ فلاں ابن تیمیہ نے یوں بولا، اور بخاری کا حدیث، بخاری کا پھر کیا کہتے ہیں، بخاری کا حدیث میں ہے کہ اس میں روزہ رکھے۔ بھائی روزہ رکھنا الگ ہے، اب سب روزہ تھوڑی رکھتے، کوئی فرض روزہ تھوڑی ہے۔ ہاں لاکھوں افراد میں کوئی سینکڑے کے تار تو وہ پہ رکھے گے۔ اب یعنی وہ میں نے بولا وہ جب بیان کر رہا تھا میں نے بولا یہ شہرت چاہتا ہے کہ بھائی یہ تو یعنی ہم تو اہل سنت و جماعت ہے، لیکن دیوبندی بھی 99% ان کی عقیدہ رکھتے کہ بھائی کیونکہ حدیث ہے، اور وہ کہتے ہیں یہ تجربے سے ثابت ہے۔ اور ایسے مجتہدین اور پاک باز لوگوں نے کہا
کہ ہم نے 50 سال تجربے کیے. اب اس نے سمجھا کہ سب کو میں رگڑ لوں گا اور لوگ بولیں کہ واہ یہ پہنچا ہوا ہے دیکھ. آج پتہ چلا کہ یہ بھی نہیں. مولویوں کو یہ بڑا پتہ نہیں کیا وہ ہے کہ ہماری شہرت ہو جائے بس. اور شہرت کب ہوتی ہے کہ ایک سلسلہ چل رہا ہے. اب جیسے ہم ایک کام کر رہے ہیں, جیسے قرآن پاک سنتے ہیں بیٹھ کے یا دعا کرتے ہیں, وہ آئے گا بولے نہیں بھائی یہ دعا کرنے والے جہنمی ہیں. آپ بولیں کہ واہ یار جس کام کو ہم, وہ ٹھیک ہے کہ یہ سنت نہیں ہے لیکن استحباب کی ڈگری میں تو ہے. اب یہ میں بھی بتاؤں کہ بخاری حدیث ہے کہ بھائی فرائض اللہ فرماتے ہیں میرے پسندیدہ اعمال ہیں, لیکن ما ازال عبدی یتقرب بالنوافل, لیکن میرا قرب تو نوافل سے حاصل آ سکتا ہے. آپ 8 گھنٹے ڈیوٹی کرتے کتنے, لیکن آپ کے وہ کیا ہوتے ہیں بڑے, آپ کا بوس, آپ کے ہاں اس کی کوئی قدر نہیں. 8 گھنٹے تو سب کرتے ہیں, لیکن آپ صرف روزانہ 1 گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ اپنے کام سے اضافی کام کرو, پھر دیکھتے ہیں بوس کے نظر میں آپ کے کیا مرتبہ ہوتا ہے. تو بھائی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. ہم بھی کہتے ہیں کہ بھائی یہ فرض نہیں ہے. احب الاعمال اللہ تعالیٰ ادومها وان قل. آپ روزانہ مغرب کی نماز تو ویسے پڑھتے, بولے نہیں 2 رکعت ویسے میں مسلمانوں کے لیے پڑھوں گا. آپ دوسروں سے بہت آگے نکل گئے کہ بھئی اب کی نیت کتنی اچھی. اب میں کل آ جاؤں بڑا فن خان بن کر, زبیر یہ غلط ہے یہ جو 2 رکعت پڑھتا ہے, یہ رسول اللہ کی سنت بھی نہیں ہے. پر بھائی وہ تو سب کو پتہ نہیں ہے, لازم بھی نہیں ہے. لیکن اب میں اپنے نمبر بڑھانے کے چکر میں آ گیا کہ اس کے دل میں بیٹھ جا کے اور پہنچا ہوا ہے. ہاں جو بھی دین کو کم بخت بگاڑتا ہے وہ یہ سی کوشش میں ہوتا ہے ہاں کہ میرا نام ہو جائے کہ 1400 سال سے لوگ سمجھ نہیں آ رہی تھی, اب میں نے 20 کے بجائے آپ کے لیے 8 رکعت تراویح بنا دی. دیکھا آپ کو تو بڑا مزہ آ گیا کہ بھائی 12 رکعت کی کمی کر دی. اچھا یہ بھی سنت ہو گیا. ہاں یہ صحیح تو یہی ہے, بخاری کی حدیث ہے. آپ کو نہ بخاری کا پتہ ہے نہ حدیث کا پتہ ہے. آپ نے تو نام سن کر ایک بدبخت مردار ہو گیا, بولا تھا ارے مجھے قرآن میں تراویح کا لفظ بتا دے. انا للہ و انا. حالانکہ ہم تو ثابت کر سکتے کہ قرآن میں تراویح کا لفظ ہے, لیکن تمہیں نظر نہیں آئے گا کیونکہ ہر چیز عبارت و نہ سنی ہوتی نا. تو کہ تراویح کا لفظ ہوتا ہے, میں بولا صبح کے 2 تو فرض پڑھتا ہے نا تو صبح کے 2 فرض بتا دے. تو اگر جیسے طرح فرض بتائے گا اس کے 2 رکعت فرض ہیں 2 سنت ہیں, میں اسی طرح 20 رکعت تراویح بھی قرآن سے ثابت کروں, لیکن ثابت قرآن سے کروں گا, آیت کا حوالہ دوں گا. ایسے نہیں کہ ہوائی فیرنگ کروں گا. تمہارا ہر فعل میں قرآن سے ثابت کروں گا. یہ بھی نہیں کہ صرف تراویح جیسے تھوڑی ہے. لیکن آپ سمجھدار ہیں, جو ہم ہمارے بزرگ آگے جو مجتہدین کرام تھے ہم سے کروڑوں گنا زیادہ جانتے تھے. آج مجھے صرف ترجمہ آ گیا, بس میں لوگوں کو ورغلانے کے قابل ہو گیا, ادھر ادھر کے ڈرامے لطیفے سنا کے. اب عوام کو کیا ہے, تو قبر میں جا گا تیرے کو پتہ چل جائے گا تو کتنے پانی میں تھا. تو شیاطین جو ہے وہ سرکشوں کے پاس جاتے ہیں, جھوٹوں کے پاس, بہتان جو باندھتے ہیں ان کے پاس. یلقون السمع واکثرهم کاذبون. شیطان اپنی سنی ہوئی ان پر ڈالتے ہیں, یلقون السمع ڈالتے ہیں اپنی سنی ہوئی بات کن کاہنوں پر, جادوگروں پر, ان پر. اور اکثر جو ہے نا وہ جھوٹے ہوتے ہیں. شیاطین فرشتوں سے کچھ سن کر بھاگتے ہیں اور ایک سچ کے ساتھ 100 جھوٹ ملا کر کاہن کو بتاتے ہیں, جیسا کہ حدیث شریف میں ہے. تو کہ یہ ایک بات سچ ہے تو 99 جھوٹ. کتنے آج دنیا میں اس قسم کے لوگ ہیں. ہم بعض چیزوں کا رد کرتے ہیں کہ بھئی یہ نہیں ہے. استخارے میں اگر گڑبڑ کر رہا ہم کہتے ہیں غلط ہے. دم درود میں اگر گڑبڑ کرتے ہیں ہم کہتے ہیں ہم مانتے ہیں, ہم ماننے والے ہیں, لیکن جو گڑبڑ کر رہے ہیں اس کو بھی جانتے ہیں. ان کو میں طریقہ بتاؤ, جو ہمارے پاس آتے ہیں نا, میں کہتا ہوں دم درود نہ مانے وہ بھی اہل سنت سے نہیں ہے, لیکن جو غلط طریقے سے دم درود کرتے وہ بھی اہل سنت سے نہیں ہے. دونوں کو ہم ٹھیک ہے نا, ہم جامع مانے رہتے ہیں اور پھر دونوں کا طریقہ بتا ہے, یہ بھی غلط یہ بھی غلط. اب وابڑا جو ہے وہ کہتا ہے دم درود شرک ہے, یہ بھی 100% غلط ہے, یہ نہیں کہ 90% یا 100%, کیونکہ انہوں نے جو شرکیہ تعویذ تھی جو واقعی شرکیہ تھی, انہوں نے قرآن و حدیث کے صحیح احادیث مبارکہ سے جو حضور سے صحابہ سے ثابت ان کو بھی انہوں نے شرک کرا دیا. ہاتھی کے کھانے کے دانت اور چودھے کھانے کے.
ارے کم وقت کہیں کا، وہ الگ چیز ہے، یہ الگ چیز ہے۔ وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، اور شاعروں کی پیروی گمراہ کرتے ہیں۔ اب انہوں نے حضور علیہ السلام کے لیے شعر کا وہ کیا کہ یہ شاعر ہے، بولا ارے شاعروں کے پیچھے تو گمراہ لوگ چلتے ہیں، کیا مقصد؟ اس میں کفار کے اس بکواس کی تردید ہے، رد ہے کہ حضور علیہ السلام شاعر ہیں۔ فرمایا گیا شعراء کے جھوٹے کلام کو رواج دینے والے ان جیسے آوارہ اور جھوٹے لوگ ہوتے ہیں، اور پیارے عقائد و جان کے اتباع کرنے والے ابو بکر صدیق ہیں، عمر فاروق ہے، عثمان بن عفان ہے، ہر پیروکار آسمان کا ستارہ ہے۔ جیسے ایسے پاک نفس اور پاک باز لوگ ہیں، ان پاک لوگوں کو دیکھو اور حضور علیہ السلام کی حقانیت کا پتہ لگا لو۔ ان کے پیارے نبی کے پاک صحابہ سے پتہ لگتا ہے کہ حضور کی شان کیا ہے، کیونکہ وہ دنیا میں پاک کرنے آیا۔ اچھا یہ ایک جگہ نہیں ہے، بار بار یہ آیت آتی ہے کہ دنیا میں اس لیے آیا، قرآن سکھایا، وَيُزَكِّيهِمْ، اور انہیں پاک کرے، تو وہ خود نہ کتنا پاک ہوگا جو دوسروں کو پاک کرتا ہے۔ یہ نہیں کہ میں کہتا ہوں، یہ قرآن کہتا ہے۔ ہم یہ سورہ عمران کی 164 نمبر آیت پڑھتے ہیں نا، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ جا بجا سورہ بقرہ میں اسی طرح۔ تو ان پاک لوگوں کو دیکھو اور حضور کی حقانیت کا پتہ لگاؤ۔ بلال حبشہ سے آنے والے، لیکن اس کی شان دیکھو، سلمان فارسی دیکھو، عبداللہ بن مسعود دیکھو، صہیب رومی دیکھو، اللہ اکبر۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام کی پاک بازی حضور کی حقانیت کی دلیل ہے۔ علم ترا، کیا تو نے نہ دیکھا کہ انہم، یہ شعراء، فی کل وادن، ہر وادی میں، ہر نالے میں، یہیمون، سرگردان ہے، ہر طرح کی جھوٹی باتیں بناتے اور ہر لغو چیز پر شعر گوئی کرتے ہیں کہ کسی کی تعریف کرتے ہیں اور پھر اسی کی برائی، گالی گلوچ یعنی طعن، جھوٹے دعوے، تکبر و فخر کی باتیں کرنا ان کا شیوا ہے، جیسے شعراء عرب کا کلام دیکھا جاتا ہے۔ وَأَنَّمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، اور وہ بکواس کرتے ہیں جو کرتے نہیں ہیں، بکواس وہ کرتے ہیں جو ان کا عمل نہیں ہے۔ کسی شاعر نے عبد الملک بن مروان کو اپنا فحش کلام سنایا، انتہائی گندا کلام نا، تو عبد الملک بن مروان نے کہا تجھے زنا کی سزا ملنی چاہیے کہ تو نے تو شعر میں یہ کہا کہ میں نے یوں کیا، کیونکہ تو خود اپنے زنا کا اقراری ہے۔ وہ بولا کہ قرآن کہتا ہے کہ میں سزا کے لائق نہیں ہوں، اور یہ آیت پڑھی ہے کہ دیکھیں بکواس کرتے نہیں ہے، لیکن ایسی بکواس کرتے، میں تو ویسے بکواس کرتا ہوں۔ اپنے لیے شاعر تھا، لیکن اپنے کو بچانے کے لیے قرآن کی دلیل اس نے بھی پکڑ لی۔ قرآن میں تمام چیزیں ہیں کہ اس نے کہا نا کہ ابھی تو نے جو بات کی سے تو یہ پتہ تو اقرار کر رہا ہے اپنے زنا پر، نہیں بولا قرآن میں یہ ہے کہ میرے اوپر وہ نہیں ہو سکتا، حد نہیں لگتا، کیوں؟ بولا یہ لکھا ہے نا وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، یہ ایسی بکواس کرتے رہتے۔ إِلَّا الَّذِينَ، سوائے ان لوگوں کے شاعر اور نعت اور مدح منقبتیں جو ایمان اور اعمال صالحہ کیے ہیں، وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، بکثرت اللہ کا ذکر کرتے ہیں، وَانْتَصَرُوا مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا، اور بدلہ لیا بعد اس کے کہ ان پر ظلم ہوا۔ اس سے پتہ لگا کہ نعت گوئی اور ہم کی قصیدے علم کے مسائل پر اشعار لکھنا عبادت ہے۔ جن شعراء کی برائی فرمائی گئی وہ جھوٹے اشعار ہیں، اور کفار کی ہجو کے اشعار پہلی قسم میں شمار ہیں۔ یہ بھی معلوم ہے کہ ہجو کے بدلے میں ہجو کرنا برا نہیں ہے، کہ یہ بھی انتقام کی ایک صورت ہے۔ ان آیات میں حسب ذیل قسم کے شعراء کو پچھلے حکم سے علیحدہ کیا گیا۔ حمد الہی، نعت رسول، مقبول علیہ الصلاۃ والتسلیم لکھنے والے
شرعی مسائل اشعار میں لکھنے والے اور کفار کے بدلے میں ان کی ہجو اور برائی کرنے والے، غازیوں کو جوش دلانے والے، اچھا ان جن نے برائی کی اس کے لیے برائی انہوں نے لکھی وہ اس میں نہیں ہے، اور غازیوں کو جوش دلانے والے ترانے۔ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ جب نعت یا اشعار لکھ کر حضور کو سنانے لاتے تو پیارے عقائد و جہان اس کے لیے ممبر بچھاتے، اور پشتو میں پاک رسول میں پا ممبر دے کے نولے او چی حسان کو بیان دا تورو زلفو او نظارے دا جنتنو پک اخکاری او ہر یول کے دا جانان دا تورو زلفو۔ بڑی پیاری نعت ہے لیکن آپ کو پشتو سمجھ نہیں آتی نا، یہ بڑا مسئلہ ہے۔ ہاں میرے نبی نے ممبر پر بیٹھایا ہوا ہے جب حسان حضور کی تعریف اور دعا بھی دے رہے، یا اللہ جبریل کے ذریعے ان کی مدد فرما، اور کام احمار اس کو چادر مبارک دے دی۔ ہاں امام بصیری نے جب قصیدہ لکھا وہ بھی تو رسول اللہ کی تعریف ہو، درود و سلام ہے، تو اس کو زیارت بھی ہوتی ہے، حضور اس کے اوپر ہاتھ بھی پھیرتے ہیں، اس کے فالج بھی دور ہو جاتی ہے، اس کو چادر بھی دیتے ہیں، تو اس نے صبح اٹھا تو صحیح ہے قصیدہ بردہ چادر کی قصیدہ۔ یہ ہے ہمارے نبی کے نظر کرم میں اپنی امت ہے کہ کیا گزر رہا ہے۔ تو وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور ان قریب جان لیں گے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا کہ أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ، کہ کس کروٹ پر پلٹائے گئے پلٹا کھاتے ہیں، کس طرف وہ لوٹائے جائیں گے۔ تو اس میں غیبی خبر ہے کہ حضور کے ہجو کرنے والے ان قریب اپنی سزا کو پہنچیں گے، اور ایسا ہی ہوا کہ وہ دنیا اور آخرت میں کہ یہ کدھر آپ پلٹیں گے، کہاں جائیں گے، ینقلبون، یہ تو ان کو پتہ چلے گا نا کہ تمہاری حالت کیا ہوگی، کہ حضور علیہ السلام پر تو صرف ایمان نہ لانا وہ بھی ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلا گیا، وہ بھی۔ اب جو حضور علیہ السلام کو نہ مانا تو چھوڑے، پھر اس کے خلاف بکواس بھی کرے، تو ان کے لیے تو نجات کے تمام دروازے بند ہیں، اس کے لیے تو اتنا سخت موقف ہے کہ وہ تو اگر توبہ کرے تو توبہ بھی قبول نہیں ہے، گستاخ ہے، اور نبی کا رسول کی ایک ہی سزا اور سرطن سے جدا۔ آج سورہ شعراء غالباً 13 درس ہمارے اس پہ ہو گئے، ہم نے سن لیا کریم اللہ جو صحیح سنا گیا، یہ تیرا کرم تھا یا اللہ، جو ہماری کوتاہی ہمارے علموں کی کمی ہے، یا اللہ سننے والوں کو، یا اللہ یہاں مسجد میں آتے ہیں یا گھروں میں سنتے ہیں، کریم اللہ سب کو اجر عظیم عطا فرما، ہمیں زندگی بھر اس پیارے کلام کو سننے کے لیے جد و جہد کرنے والے بنا دے، ہمارے بیماروں کو شفا دے، بے روزگاروں کو رزق حلال، خصوصاً یا اللہ یہ درس میں شرکت کرنے والوں کے مرحومین کے لیے صالح ثواب ہے، سب کے مرحومین کے مغفرت فرما، ان کے درجات بلند فرما، ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما، وصلی اللہ علیہ محمد و صحبہ اجمعین۔